ہم اور آپ گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں عام طور سے ہوتا زور سے بات کر لی، ارے مولانا صاحب دیکھیے صاحب یہ بات ہے وہ بات ہے، اور ہم نے بھی کہا ارے بھائی خدا بس کیا سوچتے ہو میاں، یہ تو ایسی بات نہیں ہے، زور زور سے باتیں کر رہے ہیں۔ اگر رسول اللہ کے دربار میں زور سے بات کر لی، اللہ رب العالمین جل جلالہ وعلا والہ ارشاد فرماتا ہے خبردار آہستہ بات کرو، آواز نیچی رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آواز کو اپنی پست رکھو، اگر ذرا سی آواز بلند ہو گئی تو یہ گستاخی ہے، ساری نمازیں، سارے روزے، سارے نیک عمل سب برباد۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنے نبی کی آواز پر آواز کو اونچا نہ کرنا، اور اگر آواز اونچی ہو گئی تو یہ گستاخی ہوگی۔ تحبط اعمالکم، جتنے بھی نیک عمل ہیں سب حرف غلط کی طرف سے مٹا دیے جائیں گے۔ گستاخی رسول اللہ کی ہے، اور جتنے عمل اللہ کے لیے کیے ہیں، نمازیں، روزے، حج اور زکات، یہ تو اللہ کے لیے۔ آپ نے غور فرمایا، یعنی نماز پڑھتا ہوں اللہ کے لیے، روزے رکھتا ہوں اللہ کے لیے، حج کرتا ہوں اللہ کے لیے، عمرہ رکھتا ہوں اللہ کے لیے، نیک کاموں میں حصہ لیتا ہوں اللہ کے لیے۔ گستاخی کی ہے رسول اللہ کی، اللہ کے لیے جتنے عمل کیے تھے سب برباد ہو گئے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کی حفاظت خود اللہ رب العالمین نے فرمائی، اور قرآن نے اس کے لیے دیواریں چاروں طرف کھڑی کر دی، آواز بلند نہ ہو۔ ابھی دیکھیے کیا بات ہے، ایک چھوٹی سی بات ہے، یہ بھی آپ جا رہے ہیں اور گھر میں آپ ہیں، میں نے جا کے آپ کو گھر پہ آواز دی، کوئی بری بات تو نہیں ہے۔ مولانا ذرا باہر آئیے، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، شاعری ذرا ایک بات کہنی ہے، بات سن لو، بھائی خدا بخش ذرا ایک بات سننی ہے، بھائی عبد النبی ذرا ایک بات کہنی ہے، ذرا سن لینا۔ آواز دے رہے ہیں، آپ باہر کھڑے ہوئے یا دروازے پہ دستک دے رہے ہیں، یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے۔ آج کل گھنٹی چل رہی ہے، اس زمانے میں بجلی نہیں تھی، تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دی اور کہا اے محمد یا رسول اللہ باہر آئیے۔ اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرما دی، خبردار اب یہ حرکت ہو گئی، تم نے باہر کھڑے ہو کر آواز دی، یہ بدتمیزی آئندہ برداشت نہیں ہوگی۔ آپ نے غور فرمایا قرآن شریف میں، چنانچہ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم واتقوا لهم مغفرة واجر عظيم ان الذين ينادونك من وراء الحجرات، بے عقل، بے وقوف اور احمق جن لوگوں نے آپ کو دروازے کے باہر کھڑے ہو کے، آپ اندر مکان شریف میں تھے، حجر مبارک میں، باہر کھڑے ہو کر آواز دی کہ یا رسول اللہ باہر آئیے، یہ احمق بے عقل ہے۔ اب آپ غور فرمائیے، اس میں کوئی بے عقلی کی بات کیا ہے کہ ایک آدمی اگر آیا اور باہر کھڑا ہو گیا، اور باہر کھڑا ہونے کے بعد کہے کہ یا رسول اللہ میں باہر حاضر ہوں، زیارت کے لیے آیا ہوں، ان بے عقلی کی کیا بات ہے؟ بے عقلی کی تو بات نہیں ہے کوئی بھی۔ آواز دی ہے اس نے، طریقہ اس زمانے میں یہ تھا، یا تو آواز دیتے تھے یا دروازے پہ کھٹکا کرتے تھے، اور ظاہر ہے 1450 برس پہلے بجلی نہیں تھی تو بیل بھی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، یہ جو حجرے کے باہر سے جو آپ کو آواز دے رہے ہیں، لا یعقلون، بے وقوف ہیں، بے ادب اور بدتمیز ہے۔ آئندہ خبردار ایسی حرکت مت کرنا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، ان کو چاہیے تھا کہ وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ باہر تشریف لاتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے عقل کیوں کہا؟ یہ گستاخی ہے، لیکن اس وقت برداشت کر لی کہ ابھی صحابہ کو ٹریننگ مل رہی ہے نا، ابتدائی دور تھا نا، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو
آیتیں نازل ہو رہی ہیں رسول اللہ کے ادب کی کہ کیسے ادب کیا جائے. خبردار آواز اونچی مت کرنا, خبردار حضور اندر تشریف فرما ہو آواز باہر سے مت دینا, خاموش کھڑے رہنا, انتظار کرنا کہ جب چاہیں کرم فرمائیں تشریف لائیں, خبردار. اور دوسری بات یہ ہے کہ بے وقوف تم نے اتنی عقل نہیں ہے, تم نے جو آگے دروازے کے باہر آواز دی تو تم نے یہ بتانے کے لیے آواز دی کہ میں آ گیا ہوں, تو تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے محبوب تم سے بے خبر ہے. یہ بات جب ہم سے باخبر ہیں تو تم سے بے خبر کیسے ہوں گے؟ ارے وہ تو ہماری خبر رکھتے ہیں, وہ فرش کی بھی خبر رکھتے ہیں, عرش کی بھی خبر رکھتے ہیں, اور تمہاری بھی خبر رکھتے ہیں. تو تم کو یہ ضرورت کیا ہے بے عقل کہ رسول اللہ کو آواز دیتے ہو؟ تم کو معلوم نہیں ہے علم رسول, معلوم نہیں ہے مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ عمن والو نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور عزت اور مقام کو بلند فرمایا, اور اس کے لیے چاروں طرف ادب کی دیواریں کھڑی کر دی. دیکھو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم تم کو بلایا, کہا آؤ بھائی کھانا کھا لو, دعوت تھی. تو کچھ لوگ وہاں بیٹھ گئے, باتیں کرنے لگے, اور میں نکلو باہر. تو کھانا کھا چکو, فوراً گھر خالی کر دو تاکہ اللہ کے محبوب کو تکلیف نہ ہو. اللہ اللہ ذرا غور فرمائیے, جیسے کھانا ختم ہو جائے رسول اللہ کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل مت ہو, اور جب جیسے کھانا ختم ہو جائے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زیادہ دیر مت بیٹھو. ایسی بات نہ ہو کہ تکلیف پہنچے. آرام کا وقت ہو اور وحی کا وقت ہے, عبادت کا وقت ہے, ریاضت کا وقت ہے, فوراً خالی کریں. یعنی یہ ادب بھی قرآن میں تلقین کی گئی اس کی کہ یہ ادب ہے. گھر کے اندر جانے کے ادب یہ ہے, اور گھر کے باہر اگر ہو تو یہ ادب ہے. گفتگو جب کر رہے ہو تو آواز اتنی پست ہو. چنانچہ صحابہ رضوان اللہ علیہم یہ آیت اترنے کے بعد آہستہ بات کرتے تھے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار فرمانا پڑتا تھا کہ ہاں کیا کہنا چاہتے ہو. بہت آہستہ بولتے تھے کہ کہیں آواز اونچی نہ ہو جائے. ذرا سی اونچی ہو گئی اور گستاخی ہو گئی تو پھر سارے نیک عمل جو ہے وہ برباد ہو جائیں گے. اب اس کا اندازہ آپ اس سے اور لگا لیجیے. ایک اور یہ آیت مبارکہ آ رہی ہے, ایک صحابی رضی اللہ عنہ وارضہ کو مقام رسول کا اندازہ لگائیے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا عظمت, ان کا مرتبہ کیا ہے. تو یہ موجودہ وزیر اعظم ہو یا وزراء ہوں, یہ سب کیا جانے مقام رسول اور مرتبہ رسول کو. یہ تو اپنی دنیا کمانے کے دھندے پہ لگے ہوئے ہیں بیچارے, ان کو اس کی فرصت کہاں ہے. یہ قرآن کا مطالعہ کریں تو ان کو پتہ چلے. وزیر اعظم صاحب کو اگر اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور وہ قرآن کا مطالعہ کریں تو ان کو پتہ چلے کہ مقام رسول کیا ہے اور عظمت رسول کیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اقوام متحدہ محترمہ وزیر اعظم کے کام